بلا تاخیر خطاب واسطے دعوت دیاں گا شہزادہ اہل حدیث فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی امتحان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کا بڑا ہی قدردان ہے، بلکہ یوں سمجھیے ہماری سب سے زیادہ قدر اللہ جانتا ہے اور اللہ ہی کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں من ہم بحسنۃ کتبت لہ حسنۃ کاملہ، جو اللہ کے لیے ایک نیکی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کرتا نہیں بس نیت ہی کرتا ہے، تو اللہ اس نیت کی اتنی قدر کرتا ہے اللہ مکمل نیکی لکھ دیتے۔ فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ، اگر وہ نیکی کر لے تو اس نیکی کا ثواب تو اللہ اتنی قدر سے لکھتا ہے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں اللہ لکھ دیتے۔ یعنی اللہ اپنے بندے کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے لیے اگر کوئی کام آپ میں کریں وہ ضائع نہیں جاتا۔
بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کوئی آدمی اللہ کے نام کا کچھ دے دے، کیا دے؟ ایک کھجور، صرف ایک کھجور اس نے اللہ کے لیے دی، دنیا کا اور کوئی لالچ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتقبلها بیمینہ، اللہ پاک اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، ثم یربیها کما یربی احدکم فلوہ، پھر اللہ اس کھجور کو پالتا ہے، ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی جانور کا بچہ پالتا ہے۔ کل قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو وہ کھجور بہت بڑے پہاڑ جتنی بن کے کھڑی ہو۔ اللہ بڑی قدر کرتا ہے، اللہ بڑا قدردان ہے۔ ایک آدمی گھر سے کسی پانی لگانے کے لیے، جو کئی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے کندھے پہ رکھتا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے اللہ میرے کھیت کو آج پانی کی ضرورت ہے، یہ کہہ کے وہ کسی لے کر اپنے کھیت میں پہنچتا، وہ بھی پہنچ جاتا، بارش بھی پہنچ جاتی۔ اللہ اتنی قدر کرتا ہے۔ ایک بندہ گزر رہا تھا، اس نے آواز سنی بادلوں میں کہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے اس کے حدیقت فلاں، فلاں کے باغ کو، کھیت کو جا کے پانی پلاؤ۔ بادل دوڑے جا رہے، جس طرح بادل جا رہے اس بندے نے بھی دڑکی لگا دی، اسی طرح بھاگتا ہوا گیا کہ کدھر جاتے ہیں۔ جب گئے دیکھا ایک چٹیل سا میدان ہے، ادھر وہ بادل برسے، وہ پانی سارا اکٹھا ہو کے ایک نالے میں داخل ہوا، نالے سے ہوتے ہوئے باغ میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ ادھر ایک غریب سا آدمی ہے، کسی اس نے اٹھائی ہوئی ہے، وہ پانی کے انتظار میں کھڑا ہے اور وہ پانی کو صحیح ادھر ادھر کر رہا ہے۔ بندہ پریشان ہو گیا کہ بندہ تو سادہ سا ہے، لیکن اس کی عزت کتنی ہے کہ اس کے باغ کو پانی کی ضرورت پیش ہوتی ہے تو اللہ اس کے باغ کو پانی لگاتا ہے۔ یہ کوئی اللہ کے لیے کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے۔ جب وہ پانی لگا کے فارغ ہو گیا نا، پھر اس کے بعد بیٹھ گیا، کہتا ہے تیرا یہ نام ہے؟ جی میرا یہی نام ہے۔ مجھے بتاؤ آپ عمل کیا کرتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ کہ کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ کھیت باغ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ اس کو پھل لگا دیتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے پھل میں سے جو آمدنی مجھے آتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ان کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اسی باغ پہ کوئی مسافر آ جاتے ہیں، گزرنے والے آ جاتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے، کوئی مہمان آ جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے، ایک حصہ میں باغ میں ہی رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے راستے میں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ عمل کیا ہے، یہ جتنے باغوں والے ہیں اپنے باغوں کے لیے اونٹوں پہ پانی لے کے آتے ہیں، میں کبھی پانی لینے کے لیے نہیں گیا۔ جب پانی کی ضرورت پیش آتی اللہ کو کہتا ہوں اللہ پانی چاہیے، ادھر سے میں بھی باغ میں پہنچاتا ہوں، پانی بھی پہنچاتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ضائع نہیں ہوتا، اللہ قدردان ہے، اور اللہ قدردانوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ جو بندے ہوں نا قدر کرنے والے،
ان کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے احسانات ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر کے احسانات ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں وہ بھی ہم پہ احسان کرتے رہتے ہیں۔ بہن بھائی احسان کرتے ہیں، دوست احباب احسان کرتے ہیں، تو جو قدردان ہوتا ہے نا اس کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کر دے تو نیکی کا بدلہ نیکی سے ہی دینا چاہیے۔ نمک حرامی نے ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جس برتن میں میں اور آپ کھاتے ہیں اسی برتن کے ساتھ ہم کتنا برا سلوک کرتے ہیں، کتنے ہی ہم پہ احسان بندوں نے کیے ہوتے ہیں، احسانوں کا بدلہ ہم کیسے دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے ہماری تربیت یہ کی ہے، اگر کوئی تم پہ احسان کرے تو احسان کا بدلہ دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی الیکم معروفا فکافئوہ، کوئی تم سے نیکی کرے، کوئی تم سے اچھائی کرے، کوئی تم پہ احسان کر دے تو احسان کا بدلہ چکایا کرو، اس کے احسان کے بدلے میں احسان ہی کیا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ، اگر تم اس طرح کا احسان اس پہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے لیے دعا ہی کر دیا کرو۔ احسان کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان میں دینے والوں کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر بھی پسند کرتے ہیں اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی پہ کسی نے احسان کیا ہو نا، وہ اس کا جواب الٹا دے، دشمنی پہ اتر آئے، تو لوگ بھی کہتے ہیں یار اس میں انسانیت ہی نہیں ہے۔ اس میں انسانیت ہوتی تو کچھ تو حیا کرتا کہ میں نے اس پہ اتنے اتنے احسانات کیے ہیں۔ لوگ بھی پسند نہیں کرتے، اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے قتل الانسان ما اکفرا، او انسان تیرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو گھر سے بھی تنگ ہو جائے، تو اولاد سے بھی تنگ ہو جائے، تو کاروبار سے بھی تنگ ہو جائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر انسان کو اتنی سخت بات کی ہے، او انسان تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ ما اکفرا، تو کتنا نہ شکر ہے، تجھ پہ اللہ کے احسان ہے، اللہ کا بھی تو بدلہ نہیں دیتا، تیرے ماں باپ کے احسان ہے، ان کا بھی تو شکریہ ادا نہیں کرتا، تیرے محلے داروں کے احسان ہے، تیرے ملازموں کے احسان ہے، تیرے بہن بھائیوں کے احسان ہے، تیرے دوستوں کے احسان ہے، ساری مخلوق تجھ پہ احسان کرتی ہے، تجھ سے سارے ہی تنگ ہو گئے۔ جو ایک دفعہ تجھ پہ احسان کرتا ہے وہ کہتا ہے باقی سب کو فائدہ دوں گا، اس کو فائدہ نہیں دینا، یہ جواب اچھا نہیں دیتا، یہ جسی برتن میں کھاتا ہے اسی برتن کے ساتھ کتنا گندا سلوک کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا انسان اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، وہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، جس میں یہ انسانیت نہیں ہے کہ وہ احسان کا بدلہ اچھا کیوں نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کافر بھی احسان کر دیتا تو آپ اس کے احسان کو بھی یاد رکھتے تھے۔ کافر بھی کوئی آپ پہ احسان کر دیتا تو آپ کافر کے احسان کو یاد رکھتے تھے۔ ہم پہ تو مسلمان ہی احسان کرتے ہیں نا، ہمارے دائیں بائیں مسلمان ہی رہتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی فضیلت کیا ہے۔ آپ ایک عظیم انسان ہیں، آپ کے دشمن بھی کافر بھی آپ پہ احسان کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی احسانوں کو یاد رکھتے تھے۔ مشکلات میں، تنگیوں میں بندے کام آ جاتے ہیں، جب آسانی آ جاتی تو ہم بھلا دیتے ہیں ان کو۔
ہم وہ وقت نہیں یاد رکھتے، بندے کہاں سے یاد رکھنے ہیں؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کریم پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر، ذرا غور کیجئے، پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، کافروں کو شکست ہو گئی، 70 ان کے مارے گئے، 70 قیدی بن گئے۔ جو قیدی بنے ہیں ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، اے اللہ کے حبیب اب ان کا کیا کرنا ہے؟ مشورے میں بات ہو رہی ہے، کوئی صحابی کہتا ہے ان سے یہ سلوک کیا جائے، کوئی کہتا ہے ان سے یہ سلوک کیا جائے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، مشورے ہو رہے ہیں، صحابہ مختلف مشورے دے رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ لیا گیا، انہوں نے کہا جو میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کرو، جو صدیق کے رشتہ دار ہیں ان کے حوالے کرو، ہم پہلے ان کو تو مارے نا جو آپ کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول دولت مدینے میں کم ہے، ان سے دولت لے کر سونا چاندی لے کے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دو۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو یاد کیا، آپ نے فرمایا لو کان المطعم بن عدی حیا ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا لترکتکم لہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو میرے صحابہ، مطعم بن عدی فوت ہو چکا ہے، اگر آج مطعم بن عدی مکے کا کافروں کا سردار آتا اور ان 70 کی سفارش کرتا تو اس ایک کی سفارش پہ میں نے 70 ہی آزاد کر دینے تھے۔ اللہ کے رسول وہ مطعم بن عدی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے چچا ابو طالب دنیا چھوڑ گئے، دنیا سے چلے گئے، میرے چچا ابو طالب دنیا چھوڑ گئے، اس وقت مکہ کے غریب لوگ بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے لگے تھے، مجھے تکلیفیں دیتے تھے، مجھے مارتے تھے، چھوٹی چھوٹی قومیں بھی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے لگی تھیں۔ اب صدیق کو بھی مار پڑتی، میرے ماننے والوں کو بھی مار پڑتی۔ میں نے کہا مجھے چین سے مکہ والے تو جینے نہیں دیں گے، میں طائف کی طرف گیا کہ طائف والے مجھے پناہ دیں گے، وہ جنگجو ہیں، بہادر ہیں، لڑاکے ہیں، لڑنے والے ہیں، جنگ کرنے والے ہیں، وہ میرا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب ان کے پاس میں دعوت لے کر گیا تو انہوں نے بھی مجھ سے وہی سلوک کیا جو شاید مکہ والے بھی اتنا برا سلوک نہیں کرتے تھے جتنا طائف والوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا۔ اب مکہ والوں نے مجھے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، نہیں ہم مکہ میں اس کو رہنے دیں گے، اب مکہ میں اس کو نہیں آنے دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت کافروں کا یہ سردار مطعم بن عدی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا او مکہ والو، اتنا بھی ظلم اچھا نہیں ہوتا، اتنا بھی ظلم نہ کرو، او آؤ میرے بیٹو ادھر آؤ، تلواریں لے کر آؤ۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو بلا لیا، تلواریں لے کے آ گئے، مطعم بن عدی کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، سب نے، باپ نے، بیٹوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو گھیر لیا، کہا مکہ میں ہم تجھے پناہ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت اللہ میں آ گئے، غریب لوگ تو سہم گئے ان سرداروں کو دیکھ کے، سردار کے بیٹوں کو دیکھ کے، لیکن سردار ابو جہل کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مطعم بن عدی تم نے دین ماننا ہے یا پناہ دی ہے؟ کہا دین تو باپ دادا کا ہی ہے، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پناہ دے دی ہے۔ تو وہ سردار پھر رک گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ستانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ یہ ایک کافر سردار تھا، اس نے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ احسان کیا، آج خوشی کا موقع آ گیا، پہلی جنگ فتح ہو گئی، کافروں کو شکست ہو گئی، 70 ان کے قیدی بن چکے ہیں۔ اس خوشی کے موقع پہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تنگی والا وقت یاد آ گیا، پریشانی والے وقت میں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کیا تھا اس کا احسان آپ کو یاد آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ وہ احسان کرنے والا آج آ جاتا، وہ زندہ ہوتا، اس کو موت نہ آتی، آج وہ مدینہ میں آتا اور ان 17 کی سفارش کرتا تو اس ایک کی سفارش پہ میں نے سب کو ہی رہا کر دینا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر بھی احسان کرتے تھے تو آپ ان کے احسانوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر بھی احسان کرتے تو آپ ان کے احسانوں کو کیا کرتے تھے؟ یاد رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یاد رکھتے تھے۔ ایک سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، پہلی روایت بھی صحیح البخاری میں، یہ بھی روایت صحیح البخاری میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ تھے، سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک ساتھی کو بھیجا کہ پانی تلاش کر کے لاؤ، پانی کہاں سے ملے گا؟ تو جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں نکلے، راستے میں دیکھا ایک عورت ہے جو اونٹنی پہ سوار ہے اور اس کے دائیں بائیں 2 بڑے مشکیزیں ہیں اور اس کے درمیان عورت سوار ہے۔ جناب علی پاک نے سواری کی مہار کو پکڑ لیا، وہ عورت کہنے لگی میری سواری کو آپ چھوڑ دیجئے، آپ نے سواری کیوں پکڑی ہے؟ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلے بتاؤ پانی کہاں سے لے کر آئی ہو؟ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ پانی کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ پانی یہاں سے بڑا دور ہے، دن رات لگ جائے گا پانی لینے کے لیے، 24 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو جناب علی پاک فرماتے انطلقی الی رسول اللہ، چلو پھر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہمارے پیر و مرشد کے پاس ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ تو وہ کہنے لگی الذی یقال لہ الصابی، کس تمہارے سردار کے پاس، کس اللہ کے پیغمبر کے پاس جو نیا دین لے کر آیا ہے، جس کو بے دین کہا جاتا ہے؟ جناب علی پاک فرماتے ہیں ہاں وہی جس کو تم سمجھ رہی ہو، ان کے پاس چلو۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو لے کر آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، اللہ کے حبیب پانی تو یہاں سے بہت دور ہے، یہ پانی لے کر آئی ہے وہاں سے، اور جہاں پانی ہے پانی کتنا دور ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب پانی یہاں سے اتنا دور ہے 1 دن اور رات لگ جائے گی پانی تک پہنچنے کے لیے۔ آج پانی کا انتظام اللہ نے ہر گھر میں کر دیا ہے، پھر بھی ہماری ناشکری ہیں۔ ہم تو اللہ کی پانی والا شکریہ ادا کرنا چاہیں نا تو یہ شکرانہ ادا نہیں کر سکتے۔ اس دور میں پانی لوگ اتنی دور سے لے کے آیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواری کو بٹھا دو، عورت کو اتار دو، عورت کو اتارا گیا، سواری کو بٹھایا گیا، عورت ڈر گئی اور کہنے لگی انا محتمتن، میرے یتیم بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، میرا سر کا تاج دنیا چھوڑ گیا ہے، میرے یتیم بچے ہیں، یتیم بچوں کے پاک کے لیے میں پانی لینے کے لیے آئی ہوں، مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ تم کیا سلوک کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا عورت کو سائیڈ پہ کرو۔ آپ مشکیزوں کے قریب آئے، آپ نے دم کیا، ادھر پڑا، آپ نے
دم کیا اور آپ نے مشکیزے کا منہ کھولا. صحابہ کو آپ نے فرمایا لاؤ اپنے اپنے برتن لے جاؤ جس کو جتنے پانی کی ضرورت ہے. صحابہ اپنے مشکیزے لے کے آ رہے ہیں, بھر کے واپس لے کے جا رہے ہیں, برتن لے کے آ رہے ہیں, اپنی سواریوں کو پلا رہے ہیں. ایک صحابی نے غسل کرنا تھا, اس نے غسل کر لیا, سارے مشکیزے بھی بھر گئے. صحابہ کہتے ہیں قربان جائیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دم کیا کیا ہے. جیسے جیسے ہم مشکیزے سے پانی نکالتے تھے پانی کم ہونے کی بجائے مشکیزے میں بڑھتا جاتا تھا, بڑھتا جاتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے برتن بھر گئے, ساری سواری سراب ہو گئی. صحابہ نے پانی پی لیا, صحابہ نے وضو کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مشکیزے کا منہ دوبارہ باندھ دیا ہے اور آپ نے صحابہ کو فرمایا او میرے صحابہ لاؤ تمہارے پاس کیا ہے. کوئی کھجوریں لے کے آ رہا ہے, کوئی جوں لے کے آ رہا ہے, کوئی ستو لے کے آ رہا ہے. گٹھڑی باندھ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے اس عورت کو کہا اب سواری پہ سوار ہو جاؤ, یہ ہماری طرف سے تحفہ قبول کر لو. دیکھ لو اپنے مشکیزے دیکھ لو, مارزینا ممائے کی شیعہ, ہم نے تیرے مشکیزوں میں سے پانی کم نہیں کیا. ولیکن اللہ اسقانا, ہمیں تو اللہ نے سیراب کر دی ہے, اللہ نے پانی پلا دی ہے, لیکن پانی کا سبب تم بنی ہو. تمہارا ہم پہ احسان ہے, احسان کا بدلہ یہ ہم تجھے دے رہے ہیں. لے جاؤ یہ سارا راشن اپنے یتیم بچوں کو کھلانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرما دیا او میرے صحابہ اس عورت کی بستی پوچھ لو یہ کہاں رہنے والی ہے. اس عورت نے ہم پہ احسان کیا ہے, اب تم نے اس کی بس پوری بستی پہ حملہ نہیں کرنا, پوری بستی کو نقصان نہیں دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے جس گاؤں میں سے کسی ایک نے تم پہ احسان کر دیا ہے اس پوری بستی کا تم خیال رکھو, پوری بستی کا. صحابہ کہتے ہیں دائیں بائیں جتنی بستیاں تھیں حملے کرتے تھے, علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے ہیں, گاؤں فتح ہو رہے ہیں. ادھر سے وہ عورت اپنے علاقے میں چلی گئی, اپنے وطن میں, اپنی بستی میں, اپنے گاؤں میں چلی گئی. اپنے قبیلے والوں کو اس نے جمع کیا, سارا واقعہ سنایا اور اس نے کہا واللہ انہ لاسحر الناس, اللہ کی قسم دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہے, انہ لاسحر الناس, یا تو سب سے بڑا جادوگر ہے وہ انسان, اور رسول اللہ حقا, یا اللہ کا سچا پیغمبر ہے, یا سچا پیغمبر ہے یا پھر جادوگر ہے. اب ان بستی والوں نے خبریں سننا شروع کر دی کہ وہ لوگ حملے کر رہے ہیں, کبھی اس بستی کو فتح کرتے ہیں, کبھی اس بستی کو, کبھی اس بستی کو, لیکن اس بستی کے قریب نہیں آ رہے جس بستی میں وہ عورت رہتی تھی. بخاری شریف میں نے پڑھا ہے کہ اس عورت نے اپنی بستی والوں کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو وہ کتنے اچھے انسان ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان پہ احسان کیا ہے, حالانکہ پانی تو انہوں نے میرا کم کیا نہیں. جس مشکیزے سے انہوں نے پانی لیا ہے اس مشکیزے سے پانی اب بھی کم نہیں ہو رہا, مشکیزے سے پانی ابھر رہا ہے. وہ کتنے اچھے انسان ہیں, اس کے باوجود وہ اتنا احسان میرا سمجھ کے تم پہ میری وجہ سے حملہ نہیں کر رہے. کیا خیال ہے تمہارا اتنا اچھا دین ہم قبول کر لیں؟ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے اس عورت نے اپنی ساری بستی کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. فدخلوا فی الاسلام, وہ پوری کی پوری بستی اللہ کے پیغمبر کے پاس آ کے مسلمان ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر کوئی احسان کرتا تھا تو آپ اس کے احسان کو یاد رکھتے تھے اور اچھا بدلہ دیتے تھے.
اگر منافق بھی آپ پہ احسان کرتے، ایک ہماری یہ بھی عادت ہے، کسی کو کہے نا وہ اس نے تجھ پہ بڑے احسان کیے اور تو نے اس کے احسانوں کا بدلہ یہ دیا، اس سے سلوک یہ کیا، تو وہ آگے سے کہتا ہے وہ ہے ہی منافق۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام پہ کسی منافق نے بھی احسان کیا ہے تو آپ نے اس کے احسان کو بھی یاد رکھا ہے۔ بدر کے قیدیوں میں آپ کے چچا عباس بھی قیدی تھے، اور آپ کے چچا عباس کے گلے میں قمیض نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے عباس کی جسامت، کس کی قمیض ان کو پوری آئے گی؟ آپ نے دیکھا تو عبداللہ بن ابی منافق، اس کا جسم سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی عبداللہ بن ابی گھر گیا اور اپنی قمیض لے کے آ گیا۔ آپ کے چچا کو عبداللہ بن ابی نے قمیض پہنا دی۔ کس نے قمیض پہنائی؟ جو منافق تھا، جو کیا تھا؟ منافق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے اس احسان کو یاد رکھا ہے، اتنا یاد رکھا ہے کئی جگہ اس نے دشمنیوں کی اخیر کر دی، بلکہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کی ایک بات کا ذکر کیا ہے۔ ایک موقع پہ اس نے کہا یہ اتنے ہی عزت والے ہوتے تو یہ مکہ سے نکالے ہی کیوں جاتے، ہمیں مدینے میں واپس جا لینے دو۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، کہنے لگا ہم مدینے واپس جا لینے دو، مکہ سے آئے ہوئے ذلیلوں کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ مکہ سے ہجرت کر کے کون آئے تھے؟ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، میرے محبوب پیغمبر مکہ سے آئے تھے۔ تو اس نے کہا مکہ سے آئے ہوئے ذلیلوں کو ہم مدینہ سے نکال دیں گے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے آ گئے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر اجازت دیجئے، اس عبداللہ بن ابی کی گردن میں کاٹ دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ آپ نے اس منافق کے احسان کو یاد رکھا ہے اس کی ساری زندگی، حتیٰ کہ فوت ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، روایت صحیح البخاری میں ہے، آپ نے اس کے کفن کے لیے اس کو اپنی قمیض دے دی تھی۔ اس نے میرے چچا کو قمیض پہنائی، آج میں اس کو اپنی قمیض پہنا دیتا ہوں تاکہ اس کا احسان مجھ پہ نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافر احسان کرتا، آپ اس احسان کو بھی یاد رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ منافق احسان کرتا، آپ اس کو احسان کو بھی یاد رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدردان تھے، شکر گزار تھے۔ آپ پہ بچے احسان کرتے تو آپ ان کو بھی بدلہ دیا کرتے تھے۔ بچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے کسی نے پہلے ہی پانی کا انتظام کر دیا ہے، کسی نے آپ کے لیے مصلی بچھا دی ہے۔ آپ نے سیدہ میمونہ کو کہا، او میمونہ، یہ میرے لیے آج پانی کس نے رکھا ہے؟ یہ میرے لیے مصلی کا انتظام کس نے کیا ہے؟ تو میمونہ بولی، اللہ کے حبیب
یہ میرا بھانجا عبداللہ بن عباس آج ادھر ہے، اس نے آپ کی خدمت کے لیے لوٹا پانی کا بھی رکھ دی ہے، مصلی بھی بچھا دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ اتنی بڑی شان والے ہیں، بچوں کا بھی خیال رکھا ہے، تو نے کبھی خیال کیا ہے مجھ پہ احسان کس نے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بلا لیا، ایک ہاتھ آپ نے سر پہ رکھا ہے، دوسرا ٹھوڈی پہ رکھا ہے، اور آپ نے بوسہ لیا اور دعا کی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ اس بچے نے تیرے پیغمبر کی رات کو خدمت کی ہے، اے اللہ جو دین تو نے مجھ پہ اتارا ہے میرے اس بچے کو سکھا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس پھر قرآن کے قاری بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، جس نے پانی کا انتظام کیا تھا۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں، ان کو شکر گزار بنائیں، بچے گھر کے اندر آپ کی خدمت کریں، کہا کریں بڑی مہربانی، جزاک اللہ خیرا، دعا کر دیا کریں اللہ تجھے دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز دے۔ اگر بچوں کا تم شکریہ ادا کرو گے، بچے باہر جا کے لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ بچوں پہ کوئی احسان کرے گا تو ان کا بھی ایسا ہی مزاج بن جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے۔ صحیح البخاری میں نے پڑھا ہے، پھر عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ایسے بنے تھے، صحابہ کرام میں بھی اگر کسی آیت میں جھگڑا ہو جاتا تو اس کا فیصلہ وہ عبداللہ بن عباس سے کروایا کرتے تھے۔ بچوں کے بھی احسان کا بدلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے، یہ اصل ہے انسانیت۔ یہ کیا ہوئی تھوڑی سی ہمیں عزت زیادہ مل جائے تو ہم اپنی پچھلی اوقات ہی بھلا دیتے ہیں۔ بچوں کے بھی احسان تو بڑوں کے احسان فراموش بن جاتے ہیں، نمک حرام بن جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے احسانوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ آپ نے رات کی تاریکی میں دروازہ کھولا، دروازے کے پاس کعب کا بیٹا ربیعہ بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی پریشان ہو گئے، اور ربیعہ سارے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، تم ادھر دروازے کے پاس بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بس لیٹے لیٹے دل میں خیال آیا، دن کو تو آپ کی خدمت کرنے والے آپ کے کئی غلام ہیں، اگر رات کو آپ کی خدمت کی ضرورت پیش آئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ یہ کعب کا بیٹا ربیعہ آپ کی نوکری اور خدمت کے لیے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ آپ واپس آئے، آپ نے فرمایا اور ربیعہ پانی ہے؟ جی اللہ کے رسول پانی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کو وضو کروایا، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے فرمایا اور ربیعہ سارے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، تم میری خدمت کے لیے رات تم نے میرے دروازے پہ گزاری ہے، سل یا ربیعہ، اور ربیعہ اب تم ہی مانگ لو، تجھے کیا چاہیے میں تجھے عطا کر دوں، تجھے کیا چاہیے؟ اب میں احسان کا بدلہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں، تو میری خدمت کے لیے آیا، تو نے میری خدمت کے لیے رات میرے دروازے پہ گزاری ہے، اب تم مانگ میں تجھے اللہ سے لے کر دیتا ہوں۔ صحابی رسول ربیعہ بن کعب صحابی رسول کا بیٹا ربیعہ کہنے لگا اے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اصل بات یہ ہے کہ مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، سارا دن آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دل بھرتا نہیں۔ اے اللہ کے رسول جنت میں تو آپ بھی جائیں گے، آپ کے سارے غلام جائیں گے، لیکن مجھے پریشانی یہ ہے جنت میں آپ تو انبیاء کے ساتھ بلند درجوں پہ ہوں گے، اگر ربیعہ جنت میں آپ سے ملنا چاہے گا تو کیسے ملاقات کرے گا؟
رات کو بستر پہ لیٹے لیٹے آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ کے دیدار کے لیے ہم آپ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جنت میں آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ اے اللہ کے حبیب اگر آج مجھے آپ نے موقع دے دیا ہے، گولڈن چانس دے دیا ہے، تو پھر اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے میرے محبوب پیغمبر مجھے جنت میں اللہ سے اپنا ساتھ لے کر دیں۔ میں جنت میں جاؤں تو میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہو، میں جنت میں جاؤں تو میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آوا غیر ذالک، او ربیہ کچھ اور چاہیے تو وہ مانگ لو، کچھ اور مانگ لو۔ سیدنا ربیہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول، ہوا ذاکا، دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ ہی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بچے نے احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا اور ربیہ پھر ایک کام تجھے کرنا پڑے گا، یہ میں اللہ سے کروا لوں گا۔ اللہ کے رسول وہ ایک کام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے ربیہ فَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، پھر فجر کی سنتے نہ چھوڑا کرو، اشراق کی نماز ہے، ظہر کی سنتے ہیں، عصر کی سنتے ہیں، مغرب کی سنتے ہیں، عشاء کی سنتے ہیں، تہجد کی نماز کا ناغہ نہ کیا کرو۔ فرضی نمازوں کے ساتھ ساتھ ان سنتوں کا اہتمام، تہجد کا اہتمام تم کرتے رہو گے، قیامت کے دن اللہ تجھے میرا ساتھ نصیب کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس نے بھی احسان کیا ہے آپ نے اس کا بدلہ چکایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم پہ کوئی احسان کرے، اپنا پرایا، دشمن، دوست، رشتہ دار، غیر، تو احسانیت اسی میں ہے کہ اس کے احسان کو یاد رکھا جائے، اس کی کمیوں کوتاہیوں پہ درگزر کیا جائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔